آواز صحیح نہیں تو اتار دیں گے، بلا لگا کے دیکھ لو ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم انا نسألک فہما، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اما بعد۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ آیت کریمہ 20ویں پارے کی آیت ہے۔ سورت کا نام سورت القصص ہے، 55 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب آپ مشرکین مکہ سے لغویات، فضول اور بے مقصد باتیں سنیں، اعرضوا عن، آپ ان سے اعراض کر لیں، وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے بارے میں اتنی تگ و دو یا اتنی کوشش نہیں کیا کرتے۔ دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہے سورت المؤمنون کی ابتدائی آیات۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں آیات کریمہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق آج کا درس قرآن کا ایک بہترین پوائنٹ ہے۔ اسی سبق کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن ہے اس کا ایک ایک منٹ قیمتی بنایا ہے، ایک ایک سیکنڈ مومن کا قیمتی ہے۔ اپنا ٹائم قیمتی سمجھتے ہوئے فضولیات میں، لغو باتوں میں، بے فائدہ کاموں میں، بے فائدہ باتوں میں نہ گزارے۔ کل قیامت والے دن ٹائم کا حساب و کتاب ہم سے لینا ہے۔ جو لوگ ہر وقت فضولیات میں لگے رہتے ہیں،
کوئی کام کوئی کاج نہیں ہے، لوگوں سے بات کریں تو گھر سے لے کے بندے تک اور بندے سے لے کے اس کی جاب تک ہر سوالات کر لیتے ہیں جو کرنے چاہیے نہیں، جن کے اندر انسان کو انٹرفیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فضولیات اور لغویات سے بچنا ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ایک فن تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو بھی لغویات سے پرہیز کرنے کا درس دیتے، خود بھی لغویات سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی مسلمان ہونے میں خوبی یہ ہے کہ مسلمان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، جن باتوں میں اسے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کاموں سے روگردانی کرے، اپنے مقصد کی بات کرے اور آگے چل پڑے۔ یقین جانیے ایک اکثر سوال لوگ پوچھتے ہیں، سر آپ سنائیں کیا کرتے ہیں، جاب۔ دوسرا سوال کرتے ہیں بتائیں آپ کی سیلری کتنی ہے۔ یہ لا یعنی سوال ہے۔ آپ کے گھر کے خرچے کتنے ہیں، آپ کے گھر کے اندر کمانے والے کتنے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سے سوال کیا جائے آپ بیٹا پاس ہو گئے ہیں، جی ہاں، اگلا سوال کتنے مارکس آئے ہیں، کن کن کتابوں میں کم نمبر آئے ہیں۔ یعنی اس طرح کے ایسے سوالات جو بیکار اور بے مقصد اور بے فائدہ ہیں، لا یعنی سوالات ہیں، اور کوئی بندہ بازار میں محلے سے گزر رہا ہے، اس سے سوالات ایسے جو کرنے نہیں چاہیے، آج کا ایک پتہ نہیں چلتا اس نے کیا نکالا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بندہ بعض اوقات ایسا کام کرتا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا جملہ زبان سے آج میں نے کتنی مقصد والی باتیں کی ہیں اور کتنی آج میں نے بیکار باتیں کی ہیں، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا۔ حضور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک اترا ہوا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے پیارے پیغمبر کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں کعب، میرا واقعتاً چہرہ اترا ہوا ہے، 3 دن ہو چکے ہیں، ایک دانہ بھی میرے پیٹ میں نہیں گیا، یعنی بھوک کی وجہ سے میرے چہرے کے اثرات ہیں۔ حضرت کعب نے جب یہ بات سنی، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام 3 دن ہو گئے ہیں، دانہ تک نہیں پیٹ میں گیا۔ حضرت کعب فوراً الٹے پاؤں واپس ہوئے اور بازار میں گئے، ایک یہودی اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ یار آپ کے گھوڑے کو پانی میں پلا دوں، مجھے آپ ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دے دینا۔ حضرت حجرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پانی کے ڈول پلائے اور مجھے اس نے مزدوری میں کھجوریں دیں، اور میں کھجوریں لے کر بھاگا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا اے میرے پیارے پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پہ واری جائیں، یہ لیں کھجوریں کھائیں، اپنی بھوک مٹائیں۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب اتحبنی، کیا تجھے مجھ سے بڑی محبت ہے؟ کہا ہاں جی ہاں نعم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کعب سن لو، جس کو مجھ سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف فقر و فاقہ ایسے آتا ہے جیسے سیلاب نشیب کی طرف جاتا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو گھبراہٹیں اور طرح کی تکالیف آئیں گی، اس لیے ڈھال تیار کر لو، صبر کرنا۔ یہ احادیث سننے سنانے کی حد تک نہیں، ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین سنیے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس کو تکالیف آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، فقر و فاقہ آئے گا، لیکن اپنی ڈھال تیار کرو، یعنی صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو، صبر اپنے اندر پیدا کرنا۔
اب اتنی باتیں کی تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اب 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، حضرت کعب نظر نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا صحابہ کعب نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے؟ یعنی آپ کی بڑی پیاری عادت تھی، آپ ہر نماز میں اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کرتے تھے، کون غائب ہے اور کون حاضر ہے۔ ہمارا تو حال ہی یقین جانیے بہت خراب ہے، ہماری مسجد کا نمازی 1 دن نہیں، ہفتہ نہیں آ رہا، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ پوچھیں تو صحیح کیوں نہیں آ رہا۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ دیکھیں، ہر نماز میں دیکھا کرتے تھے کہ میرا فلاں صحابی نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ کسی کے گھر میں جا کر تیمارداری کرنا اور بیمار پرسی کرنا یہ آپ کی عادت تھی۔ یقین جانیے یہ پیارے پیغمبر کی ایک عادت اور سنت ہے، اس کو بھی اجاگر کیجئے۔ آپ نے پوچھا کعب نظر نہیں آ رہا، لوگوں نے کہا جی بیمار ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، جا کے آپ نے کعب کی تیمارداری کی اور آپ نے کہا ابشر یا کعب، اے کعب خوش ہو جاؤ۔ اتنی جب بات کی نا تو کعب کی والدہ محترمہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سمجھا شاید جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہے۔ ماں نے آگے سے کہا کعب تم جنتی ہو، تمہارے لیے جنت مبارک ہو۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب یہ بوڑھی اماں کون ہے؟ کہا جی یہ میری والدہ محترمہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اسے کسے پتہ ہے، کیسے پتہ ہے کہ تم جنتی اور جنت کی خوشخبریاں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں سن رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں کو مخاطب کیا، اماں آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کنفرم ایسے الفاظ نہ کہیں، ہو سکتا ہے اندیشہ ہے کہ لا یعنی بات کی ہو، یعنی کہیں نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسا جملہ زبان سے نکلا ہو جو بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے، لا یعنی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس حدیث مبارکہ سے ایسے صحابی کے بارے میں جو بدری صحابی ہے، جس کو اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا اور رضی اللہ تعالی عنہم قرار اللہ نے دیا ہے، اتنے پیارے لوگوں کے بارے میں بھی اندیشہ ہے کہیں ایسی بات نہ کی ہو۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اسلام نماز روزہ زکوٰۃ کا نام ہی نہیں ہے، نام اسلام اخلاقیات کا نام بھی ہے۔ بندہ اپنی بول چال اپنی گفتگو بھی سیٹ کرے، کہیں میری گفتگو لا یعنی نہ ہو، بے مقصد نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے، جنت میں جنتی جانے کے بعد افسوس کریں گے۔ حالانکہ جنتیوں کو افسوس یا حسرت کرنی نہیں چاہیے، لیکن وہاں جا کے بھی حسرت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ کاش ہم نے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ ٹائم پاس کیا ہے دوستوں کے پاس بیٹھ کر، کاش ہم نے وہ ٹائم بھی اللہ کے ذکر میں گزارا ہوتا، کاش ہم نے وہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں مقصد والی باتوں میں گزارا ہوتا تو ہمیں اور بلند مرتبہ مل جاتا۔ یہ ساری باتیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ لا یعنی باتوں سے پرہیز رکھا کریں، بے مقصد باتوں سے پرہیز کیا کریں۔ جس بات کا مقصد نہیں اس بات میں پڑھنے کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ٹائم ضائع کریں گے اور دوسروں کی نجی باتوں میں ہم انٹرفیل کریں، یہ ایک مسلمان کو پھبتا نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث آپ نے بیان فرمایا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ زبان درست اسی وقت ہوگی جب بندہ سوچ کے تول کے پھر بولے گا، جب انسان یہ باتیں سیکھے اور ایسا کرے گا پھر انشاءاللہ لا یعنی باتوں سے بچ جائے گا۔ حضرت جن کا ذکر اللہ نے 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں کیا ہے، کسی نے پوچھا لقمان یار تم تو وہ تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے، پہاڑوں پہ جا کے بکریاں چراتے تھے، یار تمہیں اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا؟ حضرت لقمان نے کہا 2 باتوں سے، ایک تو میں سچ بولتا ہوں چاہے کڑوا ہی لگے کسی کو، دوسرا لا یعنی بے مقصد باتوں سے پرہیز رکھتا ہوں۔
جہاں بولنا بنتا ہے میں بول لیتا ہوں، جہاں نہیں میں نہیں بولتا، خاموش رہتا ہوں۔ ان دو باتوں کی وجہ سے مجھے یہ رتبہ ملا ہے۔ یقین جانیے اللہ عزت دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ اپنا کر دیکھیں، اور قرآن ان باتوں کے اوپر ہمیں درس دیتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اے میرے نبی جب لوگ لغویات آپ سے کریں، آپ ان سے کہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، آپ کے لیے ہمارے اعمال۔ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بے مقصد باتیں کرنے والوں کو ویسے ہی کہیں بھائی سلام ہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، مطلب کی بات ہو تو مجھے بتائیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ان سے کسی نے نا سوال کیا، سوال کرتے کرتے نا وہ سوال کو لمبا کرتا رہا۔ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ بھائی میرا ٹائم ضائع نہ کریں، سوال اگر کوئی مقصد کا ہے تو کیجئے ورنہ خاموش ہو جائیں۔ یہ وہ ہستیاں، یہ وہ لوگ جو اپنا ایک ایک منٹ ضائع نہیں کرتے، بے مقصد کاموں میں لگاتے نہیں ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ، ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، یقین جانیے تاریخ کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ، ایک ایک منٹ قیمتی بنایا ہوا تھا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی عمر کے اندر کتابوں کا ڈھیر لگا گئے اور بے شمار کتابیں لکھیں۔ جنہوں نے اپنا ٹائم اچھے کاموں میں لگایا ہے ان کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، اور جو بے مقصد کاموں میں لگے رہتے ہیں وہ کل بھی ایسے تھے، آج بھی ایسے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو، اور ہم سب کی اللہ اصلاح فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو لا یعنی بے مقصد بے فائدہ کاموں اور باتوں اور دوستوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور فائدہ مند باتیں، فائدہ مند کام، فائدہ مند دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں خصوصی طور پر۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولا کریم ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ لغویات سے محفوظ فرما، اللہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی مولا توفیق عطا فرما، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے وقت کی اللہ اہمیت جاننے کی مولا توفیق عطا فرما، اچھے کاموں میں وقت صرف کرنے کی مولا توفیق عطا فرما، روزیوں میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔